وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم ربي الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد سامعین اکرام، ہم ابھی مبنیات کی اقسام کو پڑھ رہے ہیں۔ جیسا کہ مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ یہاں پر مبنیات کی 8 اقسام انہوں نے بیان کی ہے۔ ہم یہاں پر پہلی ایک قسم میں داخل ہیں، وہ قسم ہے ضمیر کی۔ ہم نے ابھی تک ضمیر کی تعریف کو پڑھا ہے، اصطلاحی اور لغوی۔ اسی طرح سے ضمیر کی اقسام کیا تھی، وہ 5 قسمیں کون کون سی ہے، ہم نے اسے جانا ہے اجمالی طور پر۔ پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ ضمیر کی ہر قسم کی 14 صیغے ہیں، اور وہ 14 صیغے کیسے بنتے ہیں، ہم نے اس پہ بھی بات کی ہے۔ پھر ہم ان 5 قسموں میں فرداً فرداً باباً باباً داخل ہوئے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ مثال ہے یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے اس چیپٹر میں بیان کیا ہے، اس صفحے میں بیان کیا ہے ان 5 کی مثالوں کو، بتلایا کہ 14 صیغے ہیں اور ان 14 صیغوں کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ لہٰذا ہم نے ابھی تک ان 5 قسموں میں سے 2 قسم کو پڑھا ہے۔ پہلی قسم تھی ضمیر مرفوع متصل۔ ہم نے آپ کو بتلایا تھا ضمیر مرفوع متصل کیا ہے۔ جب ضمیر حالت رفع میں ہو اور اس کے عامل کے درمیان کوئی بھی حائل موجود نہ ہو، کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو، تو ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ ضمیر متصل ہے۔ وہاں پر انہوں نے 14 صیغے بیان کیے، اس میں سے مثلاً ایک تھا ضربتو، ایک مثال تھی ضربتو کی۔ یہاں پر ضمیر کون ہے، ہم کہیں گے تا ضمیر ہے۔ کیسے؟ کیونکہ تا دلالت کر رہا ہے اس بات پہ کہ وہ کون ہے، کیا ہے، فاعل ہے۔ کیسے؟ کیونکہ فاعل کہتے ہیں اس کو جو عمل کر رہا ہو، یعنی جو فعل کو انجام دے رہا ہو، کام کو انجام دے رہا ہو، اسے فاعل کہتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر میں نے مارا، یہاں پر تا عربی زبان کے قاعدے کے مطابق فاعل کہلائے گا، نہ کہ یہاں پر اس کا انا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ تا فاعل ہے اور یہ ضرب اس کا عامل ہے، اور ان دونوں کے درمیان کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی فصل نہیں ہے، اسی لیے اس تا کو ہم یہاں پہ ضمیر مرفوع متصل کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل ہمیشہ فاعل ہی ہو سکتا ہے، یا پھر ہم اس طرح سے کہیں کہ فاعل ہی ہمیشہ ضمیر مرفوع متصل ہوتا ہے۔ ہم نے یہاں پہ بیان بھی کیا تھا تنبیہ کے طور پر کہ بعض طلاب علم یہ سمجھتے ہیں کہ ضربتو یا دوسرے صیغوں میں یہاں پر جو ہے ضمیر پوشیدہ ہے، جیسے ضربتو میں وہ سمجھتے ہیں یہاں پر انا پوشیدہ ہے، جو کہ غلط رائے ہے، جو کہ بالکل سراسر غلط رائے ہے۔ یہاں پر جو فاعل ہے وہ عربی زبان کے قاعدے کے مطابق یہاں پر تا فاعل ہے۔ ہاں، یہ تا انا پر دلالت کر رہا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے آپ کو یہاں پر بتلایا تھا کہ مبنی کی جو کہ حالت ہوتی ہے، اس کی بھی 4 حالتیں ہو سکتی ہے۔ ہر حرکت پہ وہ 4 حرکتوں پہ وہ مبنی ہو سکتا ہے کوئی بھی کلمہ، 4 حرکتوں جس میں کسی ایک حرکت پہ وہ مبنی ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بیان کرنا پڑتا ہے کہ اگر یہ کلمہ مبنی ہے تو کس حرکت پہ مبنی ہے۔ تو اس کا ہم نے آسان قاعدہ یہ بتلایا تھا کہ وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کلمے کے آخر حرف پر کیا حرکت ہے، آپ اسی حرکت پہ اسے مبنی کہہ دیں۔ مثلا اگر آپ کو ضربتوں میں کہا جائے پتہ کرنے کے لیے کہ جو تا ضمیر ہے یا فاعل ہے یہ کس حرکت پر مبنی ہے، تو ہم کہیں گے چونکہ ضربتوں میں جو تا ہے وہ کیا ہے، اس پہ ضمہ ہے، تو ہم کہیں گے تا یہاں پر ضمہ پر مبنی ہے، مبنی علی الضم۔ اسی طرح سے چونکہ فعل بھی مبنی کے اقسام میں داخل ہے، جو کہ ہم نے اس کو مبنی اصل کہا تھا، تو یہ اس کے بھی ہمیں بیان کرنا پڑے گا کہ یہ فعل کس حرکت پر مبنی ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ فعل ماضی جو ہے وہ ہمیشہ فتح پر مبنی ہوتا ہے، یعنی اس میں اصل یہ ہے کہ یہ فتح پر مبنی ہو، لیکن بعض اوقات کسی ضرورت کے تحت اس میں دوسری حرکت بھی داخل ہو جاتی ہے اور یہ دوسری حرکت پر بھی مبنی ہو جاتا ہے۔ مثلا ضربتو، ہم اگر بات کریں ضربتو کی تو ہم یہاں پر کیا کہیں گے، ضربہ پہ کیا ہے، آخری حرکت پہ با پہ کیا ہے، سکون ہے، تو ہم کہیں گے یہاں پہ ضربہ مبنی علی السکون ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم کہیں کہ ضربو،
تو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ با پہ چونکہ ضمہ ہے تو ہم کہیں گے یہ مبنی علی الضم ہے۔ تو قاعدہ مسلم اپنی جگہ پر، جب بھی کسی کلمہ کے آخر مبنی کلمہ کے آخر حرف پہ آپ حرکت دیکھیں اور جو حرکت پہ وہ ختم ہو رہا ہے وہ حرف، ہم اسی حرکت پہ اسے مبنی قرار دے دیں گے۔ یہ باتوں کے پہلی ہم نے وہاں پہ بیان کیا تھا آپ کو کہ ضمیر کی دو قسمیں ہو سکتی ہے، ایک بارز اور ایک مستتر۔ ہم نے جیسا کہ آپ کو بتلایا ضربتو میں ہم جیسا آپ کو دکھلایا، اس طرح سے ضربو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ فاعل، یہ تا اس میں فاعل ہے، اس میں واو فاعل ہے، یہ دونوں فاعل ہیں، اور چونکہ یہ دونوں نظر آ رہے تھے تو ہم نے اسے ضمیر بارز کا، کیونکہ بارز کا مطلب ہوتا ہے ظاہر۔ اسی طرح سے ضمیر مستتر ہوتی ہے، اور ضمیر مستتر کا مطلب چھپنا۔ بات تفصیل سے گزر چکی ہے، ہم یہاں پر ایک تنبیہ واپس سے کر دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے جب آپ کو بتلایا تھا کہ ضمیر چھپتی ہے تو وجوباً بھی چھپ سکتی ہے، یعنی اس کا چھپنا واجب بھی ہو سکتا ہے یا جائز بھی، تو ہم نے آپ کو یہاں پر جائز کی دو صورت بتائی تھی کہ ماضی میں دو سیغے ایسے ہیں جہاں پر ضمیر کا چھپنا جائز ہوتا ہے، وہ کون کون ہیں؟ ضرب، ہمیشہ آپ یاد رکھیں، ایک ہے فعلہ کا وزن اور ایک ہے فعلت کا وزن یعنی ضربت۔ ان دونوں سیغوں میں یہاں ہوا پوشیدہ ہے اور یہاں ہیا پوشیدہ ہے۔ یہ دونوں کی پوشیدگی کیسی ہے؟ تو یہ جوازن ہے یعنی جائز ہے، یہاں پر اس کا چھپنا، ان دونوں کا چھپنا جائز ہے۔ یہاں پر ہم نے، اگر آپ کو یاد ہوگا تو وجوباً کی ہم نے آپ کو مثال نہیں دی تھی، یہاں پر ہم نے آپ کو ضمیر کی وجوباً چھپنے کی مثال اس لیے نہیں دی کیونکہ وہ صرف فعل مضارع میں پایا جاتا ہے۔ فعل مضارع اگر آپ اگر صرف میں اس کے اگر سیغے کو یاد رکھیں تو وہ اس کا جو سیغہ شروع ہوگا آپ کو اضربو سے اگر شروع ہوتا ہے یا پھر یضربو سے اگر یہ شروع ہوتا ہے تو آپ ان 14 سیغوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ قاعدہ وہی رہے گا اپنی جگہ کہ اگر ضمیر کی جگہ پر کسی سیغے میں ضمیر کی جگہ پر اگر ہم اس میں ظاہر کو اگر رکھ پاتے ہیں، قائم مقام کر پاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ضمیر جوازن چھپے گی، اور اگر ایسا نہیں کر پاتے ہیں تو وہاں پر ضمیر وجوباً چھپے گی۔ جیسے اضربو، میں مارتا ہوں یا ماروں گا، یہاں پر اس میں جو فاعل آ گیا وہ انا چھپا ہوا کیونکہ یہاں پر ضمیر آپ کو نظر نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے یہاں پر یہ ضمیر مستتر ہے۔ اب یہ مستتر کیسی ہے، وجوباً یا جوازن؟ تو ہم کہیں گے یہاں پر انا چھپی تو ہے لیکن اس کا چھپنا واجب ہے یا جائز؟ ہم کہیں گے کہ کیا ہم اس کی جگہ پر کسی کو لا کر اور اس میں ظاہر کو لا کر کھڑا کر سکتے ہیں، قائم مقام کر سکتے ہیں؟ تو جواب ہوتا ہے نہیں۔ ہم کیا یہ بول سکتے ہیں اضربو زید، اس بنا پر کہ یہ زید اس کا جو ہو فاعل ہو، اضربو زید نہیں، کیونکہ اس میں فاعل آ چکا، تو اب اس کی بعد جو بھی آئے گا وہ مفعول کہلائے گا، فاعل بننے کی آپ صلاحیت نہیں رکھتا، لہٰذا اس میں ظاہر کو ہم اس کی ضمیر پہ کے قائم مقام نہیں کر سکتے، لہٰذا اس میں جو ضمیر ہے یہاں پر وجوباً چھپی ہوئی ہے۔ تو قاعدہ یہ بھی اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ اس کے بعد ہم نے دوسری قسم ضمیر کی ضمیر مرفوع منفصل کو پڑھا۔ ضمیر مرفوع منفصل وہی ہے کہ جب ضمیر حالت رفع میں ہو اور جب دوسرے کلمے سے وہ ہٹے ہوئے ہو، جڑے ہوئے نہ ہو، فصل ہو اس کے درمیان، تو ہم کہیں گے وہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، یعنی ضمیر اپنی حالت اصلی پہ ہو، یعنی انا اپنی صورت پہ ہے، ہوا اپنی صورت پہ ہے، انت اپنی صورت پہ ہے، لہٰذا یہ سب کیا کہلائیں گے؟ منفصل کہلائیں گے۔ چونکہ یہ ضمائر ہمیشہ حالت رفع میں ہوتی ہیں اسی لیے ان کو ضمیر مرفوع متصل کہا جاتا ہے۔ آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے ضمیر کی تیسری قسم، ضمیر منصوب متصل۔ اس میں بھی وہی چیز ہے کہ ضمیر حالت نصب میں ہو، یعنی کوئی عامل ایسا ہو جو اسے حالت نصب میں کر رہا ہو، اور متصل اس لیے کیونکہ وہ اس کے اور اس عامل کے درمیان کوئی بھی فصل نہیں ہوگا، کوئی بھی حائل نہیں ہوگا، لہذا وہ ضمیر منصوب متصل کہلائے گا۔ اب عامل نصب دینے والا کون ہوگا؟ تو اس کو ہم پڑھیں گے عامل معمول کی بحث میں۔ اس میں سے ایک عامل کو یہاں پر مؤلف رحمہ نے بیان کیا ہے، اس میں سے ایک عامل ہے جو نصب دیتا ہے، وہ ہے فعل۔ فعل کا دو کام ہوتا ہے، ایک تو وہ کرتا ہے کہ وہ کسی کو فاعل بنائے، اور ایک کو وہ کرتا ہے مفعول بنائے، یہاں پر ایک کو وہ مفعول بنائے، اس کا دو کام ہوتا ہے۔ فاعل کو جب بناتا ہے تو فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، اس کی بات انشاءاللہ تفصیل سے آگے آئے گی، اور مفعول کو وہ منصوب کرتا ہے، یعنی منصوب کرتا نصب دیتا ہے۔ تو چونکہ یہاں پر ضمیر جو اس مثالوں میں آپ مؤلف رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں، یہ فعل یہاں پر اسے مفعول بنا رہا ہے ضمیر کو، لہذا وہ حالت نصب میں ہے، تو وہ ضمیر منصوب ہو گئی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کیا اس فعل کے درمیان اور اس ضمیر کے درمیان کوئی فصل ہے؟ نہیں ہے، لہذا یہ منصوب متصل کہلا رہے ہیں۔ تو یہاں پر اور کچھ بھی نہیں ہے،
بلکہ اس 14 سیغوں کو بیان کر دیا گیا۔ ضربنی انا سے بن گیا یا، ضربنی اس نے مجھے مارا، ضربنا اس نے ہم سب کو مارا، ضربک اس نے تمہیں مارا۔ اسی طرح سے آپ قیاس کرتے چلے جائیے۔ ہاں ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہاں پر، ضربنی، ضربنی اس طرح سے ہے، یہاں پر یہ یا کیا ہے اور یہ نون کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ انا متکلم کے لیے آتا ہے جیسے کہ اپنے یہ جانا ہے، اور یہ یا انا کی ہی حالت ہے، لہٰذا ہم کہیں گے کہ یہ بھی یا متکلم کے نام سے جانا جاتی ہے۔ یہ یا متکلم کے نام سے جانی جاتی ہے، کیونکہ یہ یا متکلم پہ دلالت کر رہی ہوتی ہے، بات کون کر رہا ہے اس پہ دلالت کر رہی ہوتی ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں یا متکلم۔ اس نے مجھے مارا، تو یہ یا مجھے پہ دلالت کر یعنی متکلم پہ، اسے یا متکلم کہتے ہیں۔ آپ بات کرتے ہیں کہ یہ نون کیا ہے پھر۔ اب یہ نون کیا ہے؟ ہم نون کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نون وقایہ، علماء نحو اسے نون وقایہ کے نام سے جانتے ہیں، نون وقایہ۔ اب نون وقایہ اسے کیوں کہتے ہیں؟ وقایہ کا مطلب ہوتا ہے بچانا، وقایہ کا مطلب بچانا۔ اب یہ نون ایسا کیا کرتا ہے کہ اسے نون وقایہ کہتے ہیں، بچانے والا نون۔ تو یاد رکھیے کہ ضرب فعل ہے، اور فعل میں آپ کو یاد ہوگا کہ فعل کے ساتھ جزم خاص ہے، اس میں جر نہیں آتا۔ فعل کے ساتھ جزم خاص ہے، اس میں جر نہیں آتا، حالت جر میں وہ نہیں پایا جاتا بلکہ حالت جزم میں پایا جاتا ہے وہ، اس میں حالت جر نہیں ہوتا، اس میں حالت جر نہیں پایا جاتا۔ یہ جر کس کے ساتھ خاص ہے؟ یہ اسم کے ساتھ خاص ہے، یعنی جر اسم کے ساتھ خاص ہے اور فعل جزم کے ساتھ خاص ہے۔ اور یاد رکھیے جڑ کی خاص علامت کیا ہے؟ جڑ کی خاص علامت ہے کسرہ، جس کو ہم زیر کے نام سے بھی جانتے ہیں، جس کو ہم زیر کے نام سے جانتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ فعل میں جب جڑ نہیں آتا اس کا مطلب کسرہ بھی شامل نہیں ہوگا، وہاں کسرہ شامل نہیں ہوگا۔ یہ ایک بات ہوئی۔ اب یا کے بارے میں سمجھ آئیے کہ یہ یا ساکن ہے، اس پہ کیا ہے؟ ساکن ہے، سکون ہے، یہ یا ساکن ہے۔ اور عربی زبان میں جب بھی یا ساکن ہوتا ہے تو اس سے پہلے وہ مناسبت کی حرکت چاہتا ہے، وہ مناسبت کر کے کسرہ ہوتی ہے، مناسبت کی حرکت کسرہ ہوتی ہے تاکہ اسے آسانی سے پڑھا جا سکے، جیسے قلمی، درسی، کتابی۔ تو یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں کتابی یا قلمی، سب میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسرہ آ رہا ہے وہ یا ساکنہ کی وجہ سے آ رہا ہے۔ یہ ساکنہ کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ اس پہ جو پہلے جو زیر آ رہی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حرکت مناسبہ کہتے ہیں اسے کہتے ہیں حرکت مناسبہ یعنی مناسب حرکت۔ یا ساکن آپ نے سے پہلے کسرہ چاہے گا، اسی طرح سے واو ساکن آپ نے سے پہلے ضمہ یعنی پیش چاہے گا۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں، اگر ہم اور آپ اگر ضربی کہیں، ضربی یعنی یا متکلم کو فعل سے ڈائریکٹ جوڑ دیں تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ یہاں پر کسرہ آ جائے گا، فعل پہ کسرہ آ جائے گا، اور یہی چیز تو ممنوع ہے۔ عرب کے قاعدے کے مطابق فعل پہ کسرہ نہیں آنا چاہیے، ورنہ پھر اس میں اور اس میں کتابی میں پھر کیا فرق رہ جائے گا؟ کتابی اور ضربی میں پھر کیا فرق رہ جائے؟ کتاب تو اسم ہے، لہٰذا ہم سمجھیں گے کہ ضربہ بھی یہاں پر اسم ہے۔ اسی لیے اسی فرق کو واضح کرنے کے لیے عرب نے یہاں پر نون کا اضافہ کیا تاکہ فعل کو یہاں پر کسرہ یعنی زیر سے بچایا جا سکے۔ اسی لیے اس نون کو علماء نحو نے نون وقایہ سے موسوم کیا، وقایہ کا مطلب بچانا۔ بات آج ہماری ضمیر منصوب متصل پہ رہی، اور ضمیر کی 2 قسمیں اور بچ گئی ہے، انشاءاللہ ان 2 قسموں پہ ہم اگلے درس میں بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔